وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو نبی الاسلام ہی گواہی دے رہے ہوں گے، نبی الاسلام ہی امام ہوں گے، جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ افسوس ہم نے اپنے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ قرآن کے حوالے سے نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، کیونکہ حضور کی وفات کے بعد اس امت پہ خلیفہ قرآن ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ نے بس قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ قیامت تک کے لیے وصی رسول کون ہے، خلیفۃ الرسول کون ہے؟ قرآن۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے ہی قوموں کو زوال دے گا جو اس کو چھوڑ دیں گے۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ اور پھر جو یوم النحر سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے یوم عرفہ کا خطبہ جو دیا وہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے کتاب الحج چیپٹر میں 2950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ مشکات میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی، دوسری جلد میں حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث رسول اللہ کے حج کا بیان، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم عرفہ کے موقع پر بھی یہ کہا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، تو اب تم گواہ رہنا اس بات کے اوپر اور تم یہ بات آگے تک پہنچانا۔ لیکن اس میں ایک اور بڑے زبردست الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، سنت کا نہیں ہے، کیونکہ سنت بھی قرآن میں ہے۔ قرآن نے ہمیں کہا ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم میں، الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند چھوٹی ہوئی ہے، حاکم میں پوری سند ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا۔ وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مسلم کی حدیث غدیر خم والی ہے نا جی۔ میری نظر میں اس روئے ارض پہ جتنی بھی حدیثیں قرآن کی شان میں ہیں نا، ان میں اگر آپ گریڈنگ کریں تو پہلے نمبر پہ جو حدیث ہے نا وہ مسلم شریف کی ہے۔ جو 4 حدیثیں ہیں مسلم میں غدیر خم کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حج سے واپسی پر، حجۃ الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کر رہا ہے، مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پلان کا ممبر لگایا گیا آپ کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے اس پہ کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی میں نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اب ذرا یہ الفاظ سنیں، یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ سارے اتنے زیادہ جملے دنیا کی کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے جو مسلم شریف میں غدیر خم کی حدیث میں۔ قرآن میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ بلکہ اسی آیت کو ریفرنس کے طور پر لیا جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلام اسی آیت کے اوپر رو پڑے۔ بخاری مسلم کی میں نے حدیث شروع میں بیان کر دی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے۔
اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ فرمائے کہ جن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، بلکہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔